العظیم حضرات محترم، رب العالمین نے اپنی بابرکت مقدس مطہر کتاب کے اندر ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے حبیب، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا، اے نبی ان سے ان کے اموال پر صدقہ خیرات لیجیے، وَتُطَهِّرُهُمْ بِهَا وَتُزَكِّيهِمْ، کہ جو صدقہ ان کے مال کو پاک کر دے، صاف کر دے، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور ان کے لیے دعا کیجیے، إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون ہے، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں بے شمار ایسے مواقع کا سامنا کرتا ہے کہ جہاں اس کو اس کی ہوئی دعائیں یا اس کے والدین کی دعائیں، دوست احباب کی دعائیں کام آتی ہیں۔ ہر انسان دعا کرتا ہے، بسا اوقات انسان کو فوراً دعا کا اثر ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات انسان ان دعاؤں کی وجہ سے کسی بڑے حادثے سے بچ جاتا ہے۔ اور تیسری بات، کبھی کبھی وہ دعائیں آخرت کے لیے میرے اللہ ذخیرہ کر لیتے ہیں، جیسا کہ ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کے لیے ایک دعا ہے جو اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول کی ہوئی ہے، اور میں نے اپنی دعا کو اپنی امت کے لیے چھپا کر رکھا ہوا ہے آخرت کے لیے، جہاں میں آخرت میں اپنی امت کے لیے سفارش کروں گا۔ ماں بھی اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی ہے، دوست احباب بھی کرتے ہیں دعا، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اپنے علماء کو دعا کے لیے کہہ دیتے ہیں۔ دعا اگر خلوص سے دل سے کی جائے، دعا کے کچھ احکامات ہیں، ان احکامات کو پورا کرتے ہوئے جب دعا کی جائے تو دعا حدیث قدسی ہے، رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ جب میرا بندہ کچھ مانگنے کے لیے میرے سامنے آ جائے، اپنے ہاتھ اٹھا لے، ان یردہما صفرا، کہ اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے، یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔
ہمارے مانگنے میں تو کمی ہو سکتی ہے، لیکن رب العالمین کے دینے میں کبھی بھی کمی نہیں ہوتی۔ یہ تو وہ دعائیں ہیں جو میں مانگتا ہوں، آپ مانگتے ہیں، ہمارے والدین مانگتے ہیں، دوست احباب مانگتے ہیں۔ ایک دعا وہ بھی ہے جو ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہیں، اپنے صحابہ کے لیے مانگی ہیں، اپنے امتیوں کے لیے مانگی ہیں، اور ان کی قبولیت جو ہے وہ یقینی قبولیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا ہوا تھا، گھبراتے ہوئے آئے، آنکھوں سے آنسو ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری اور عمر کا کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، کوئی لڑائی ہو گئی ہے، کوئی اختلاف ہو گیا ہے، تو میں نے غصے میں آ کر کچھ ایسے الفاظ کہہ دیے ہیں جو عمر کو اچھے نہیں لگے۔ یا رسول اللہ میری سفارش کر دیجئے عمر سے کہ عمر مجھے معاف کر دے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً ارشاد فرمایا یغفر اللہ یا ابا بکر، 3 مرتبہ میرے آقا نے یہ الفاظ فرمائے، یغفر اللہ یا ابا بکر، یغفر اللہ یا ابا بکر، اے ابو بکر اللہ تجھے معاف فرمائے۔ دیکھیں اگر پیغمبر کے زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں، اس سے پہلے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پریشانی کے عالم میں ہیں، اب دل میں کچھ سکون ہو گیا، اطمینان آ گیا کہ آقا نے یہ الفاظ کہہ دیے ہیں۔ ادھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی میرے آقا نے یہ الفاظ بولے یغفر اللہ یا ابا بکر، اے ابو بکر اللہ تجھے معاف فرمائے، اتفاق دیکھو کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر رضی اللہ تو ان کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، گھر گئے، پوچھا میرے بھائی ابو بکر کہاں ہیں؟ فرمایا ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ہوں گے۔ جیسے ہی عمر آئے تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت شرمندہ ہوں، میری اور ابو بکر کی صلح کروا دیجیے۔ یہ فوراً نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو الفاظ کہے تھے یغفر اللہ یا ابا بکر، نے ابو بکر اللہ تجھے معاف فرما دے، میرے اللہ نے فوراً عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں ڈالا، عمر فوراً مطمئن ہو گئے، اطمینان میں آ گئے، صلح کے لیے راضی ہو گئے۔ میرے اور آپ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جنتی اصحاب کی صلح کروا دی اور فرمایا یغفر اللہ یا ابا بکر، اے ابو بکر اللہ تجھے معاف فرما دے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو تقویت دے، اسلام کو عزت دے، اسلام کو رونق دے، اسلام کو خوشحالی دے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں مانگتے تھے، میرے اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ پھر میرے اللہ نے عمر کو اسلام دیا، اسلام کو تقویت دی، اسلام کو قوت ملی، اسلام پھیلا، اور میرے اللہ نے پھر اسی عمر کو جو کفر میں تھے میرے اللہ نے اسلام میں داخل کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے وہ عمر کے بارے میں 100% یقینی قبول ہوئی، اور میرے اللہ نے پھر
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت والی زبان سے یہ الفاظ بھی نکلوا دیے کہ عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہے، جس کو آپ نے مانگا، اپنے ارادے سے مانگا، اپنی زبان سے مانگا، اپنے دل سے مانگا، اخلاص سے مانگا، اے میرے پیارے حبیب وہ عمر کہہ دیجئے وہ عمر جنتی ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں دعا کی، اے میرے اللہ عثمان کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے، اے میرے اللہ اللہم اغفر لی عثمان، اللہ عثمان کو معاف فرما دے۔ پھر وہی پیغمبر زبان نبوت سے یہ اعلان کرتے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، اگر آج کے بعد عمر کوئی بھی عمل کرے عمر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے بارے میں صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بیمار ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہم اشفی علی، اے میرے اللہ علی کو شفا دے دے۔ پھر آقا دعا کرتے ہیں اللہم من والن، اللہم والن من والاہ، اے میرے اللہ جو علی سے محبت کرے اے اللہ تو بھی اس سے محبت کر، ومن عاد فعادہ، اے اللہ جو علی سے بغض رکھے اے اللہ تو بھی اس سے بغض رکھ، وانصرہ من نصرہ، اے میرے اللہ جو علی کی مدد کرے اللہ تو بھی اس کی مدد کر، واخذلہ من خذلہ، اے اللہ جو علی سے دور ہو جائے، علی کی معاونت نہ کرے، علی کو بے یار و مددگار چھوڑ دے، اللہ تو بھی اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دے۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں دعائیں کی، اور کیسے کیسے قبول ہوئی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ، ام سلیم ماں کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انس نے آپ کی خدمت کی ہے، بہت عرصہ خدمت کی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انس کو دعا دے دیجئے، انس کے بارے میں دعا کر دیجئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اللہم اے اللہ بارک فی رزقہ و مالہ و اولادہ، اے میرے اللہ اس کے رزق میں، اس کے مال میں، اس کی اولاد میں اضافہ فرما دے، برکت ڈال دے۔ پھر آسمان نے دیکھا، زمین نے دیکھا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ذکر کیا تہذیب الکمال میں، 113 سال کی عمر پائی سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میرے اللہ نے مال میں بھی برکت ڈال دی، رزق میں بھی برکت ڈال دی، اولاد میں بھی برکت ڈال دی، اور کہا کرتے تھے آج میرے سامنے میرے پوتے، میرے پوتیاں، میرے نواسے، میری نواسیاں میرے اللہ نے اتنی تعداد میں دیے ہیں، 100 سے زائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے، دعا کی وجہ سے میرے اللہ نے میرے خاندان کے افراد بنا دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے لیے دعا کیجئے، اپنے امتیوں کے لیے دعا کیجئے، إِنَّ الصَّلَاةَ سَكَنٌ لَهُمْ، کیونکہ آپ کی دعا ان کو سکون پہنچاتی ہے، آپ کے اٹھائے ہوئے ہاتھ ان کی زندگیوں میں برکت ڈالتی ہے، آپ کا ایک جملہ ان کی زندگی کو آسان بنا دیتا ہے، آپ کا ایک جملہ ان کو جہنم سے بچا کر جنت کا وارث بنا دیتا ہے۔ ان صلاتک سکن لہم، اے میرے پیارے حبیب ان کے لیے دعا کیجئے، برکت کی دعا کیجئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے سے واپس آ رہے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آقا نے پڑاؤ ڈالا، مؤذن نے اذان کہی۔ اب ہم بھی کہتے ہیں ہمارے اپنے بچوں کو کیسا ماحول دیتے ہیں، کیسا ماحول دینا چاہیے، ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے، اور تھوڑی سی فکر نہیں کرنی چاہیے، بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ماحول کیا دے رہے ہیں اور کیا دینا چاہیے۔ اگر بچے ہمارے
ان موبائلوں پر لگے ہوئے ہیں، موبائل دیکھتے ہیں، کارٹون دیکھتے ہیں، خدا را پاس بیٹھ کر ان بچوں کو 5 منٹ 10 منٹ جتنا آپ آسانی سے آپ کا بچہ آہستہ آہستہ اس چیز پر لگ سکتا ہے، اس کو موبائل سے اذان نکال کر دیں، قرآن کی تلاوت نکال کر دیں، ایک ہی صورت اس کو بار بار موبائل سے لگا کر دیں، ایک دن آئے گا وہ آپ کا بچہ ویسے ہی قرآن انشاءاللہ پڑھے گا جیسے وہ موبائل والا قاری پڑھتا ہے۔ کیونکہ سکولوں میں بچوں کو اجتماعی طور پر پریکٹس کروائی جاتی ہے، وہ بچے پریکٹس میں نظمیں بھی بولتے ہیں، نعتیں بھی پڑھتے ہیں، حمدیں بھی سناتے ہیں، بہت سارے ایسے الفاظ سنا دیتے ہیں کہ ہماری عقل نہیں مانتی ہمارے بچے اتنا کچھ کر سکتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن نے اذان دی، کفار کے بچے کھیل رہے تھے وہاں، جیسے ہی مؤذن نے اذان دی کافروں کے بچے اذان کی نقل اتارنے لگ گئے، اور اتفاق سے ان میں ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابو محذورہ رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے، کفار کے بچے تھے، چھوٹے تھے، تو مؤذن کی نقلیں اتارنے لگ گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اے میرے بیٹا ادھر آؤ، قریب آ جاؤ۔ میرے اور آپ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، نام پوچھا، ابو محذورہ، کتنی پیاری آواز، کتنا پیارا لہجہ، کتنے پیارے بول بولتا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اللہم علمہ، اے اللہ اس بچے کو علم عطا فرما دے، اے اللہ اس کی خوبصورت آواز ہے۔ آج ہمارا بچہ اچھا بولنے والا ہو، اچھا لکھنے والا ہو، اچھا پڑھنے والا ہو، منع نہیں کرتا اس کو سکول بھی پڑھائیں، کالج بھی پڑھائیں، یونیورسٹی بھی پڑھائیں، انجینئر، ڈاکٹر، ہر کچھ بنائیں، لیکن خدا را اتنا بھی بنائے کہ میرا اور آپ کا جنازہ پڑا ہو، میرے بیٹے کو یہ زحمت نہ کرنی پڑے کہ میں باہر سے جاؤں۔ ہمارے یہاں مسجد کے باہر ایک سٹیکر لگا ہوا ہے، نہلانے کا بندوبست ہے خواتین کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، لیکن ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، مسلمان کے بچے ہیں، کیا بات جب میرا بچہ ڈاکٹر بن سکتا ہے، قبر میں سے نکال کر ایک مردے کو اس کے سیمپل لے سکتا ہے، اپنے باپ کو کیوں غسل نہیں دے سکتا؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے بچے سب کچھ کر جائیں۔ جب باپ گھر مڑا پڑا ہے، اولاد ڈھونڈ رہی ہے جی باپ کو غسل کون دے، بیٹیاں ڈھونڈ رہی ہیں میری ماں کو غسل کون دے۔ وہ بچپن کا وقت تو بھول گیا جب تیری ماں تجھے نہلایا کرتی تھی، تیرا باپ تجھے نہلایا کرتا تھا۔ آج تیرے باپ کو تیرے ہاتھوں کی ضرورت ہے، تیرے پانی کی ضرورت ہے، تیری محبت اور شفقت کی ضرورت ہے۔ غسل دینے والا غسل تو دے جائے گا، اگر کہیں تیرے باپ کی میرے باپ کی میت پر غلاظت لگی ہوئی، وہ غسل والا اس طرح غسل نہیں دے گا، ساری رات گالیاں نکالتا رہے گا، کیا برا افراد تھا۔ اگر میں اور آپ اپنے والدین کو، اپنے ابو کو، اپنے بھائی کو، بیٹی اپنی ماں کو خود غسل دے گی، اور اس کی محبت کا اندازہ دیکھیے کہ وہ کتنے پیار سے، کس انداز سے اپنے والدین کو وہ غسل دے گی۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ کا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، فرمایا اللہم علمہ، اے میرے اللہ اس بچے کو علم عطا فرما دے۔ پھر وہ آسمان نے دیکھا، زمین نے دیکھا، صحابہ کرام نے لکھا کہ وہی ابو محذورہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مکے کا مؤذن بنا دیا۔ کیا میرے اور آپ کے بچے مؤذن نہیں بن سکتے؟ میں اور آپ مؤذن نہیں بن سکتے؟ اذان کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آقا فرماتے ہیں جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے، زمین پر پڑا ہوا ایک ایک ذرہ اس مؤذن کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے نہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ دین ہے، بس ٹھیک ہے، ہم اپنے معاملات میں لگے رہیں، کام کاج میں لگے رہیں، کاروبار میں لگے رہیں، کاروبار بھی کریں، لیکن جو اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے
میرے اور آپ کے رب نے جو ہم سے مطالبہ کیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تمہیں عبادت کے لیے بنایا ہے، میری بندگی کرو، مجھ سے مانگو، میں رب تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے تو شرم آتی ہے میں تمہارے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں۔ یہ میرے اللہ آوازیں دیتے ہیں، اے انسان تو آ، اے گنہگار تو آ، مجھ سے معافی مانگ کر تو دیکھ، اے بیمار مجھ سے شفا مانگ کر تو دیکھ، اے رزق کے طلبگار مجھ سے رزق مانگ کر تو دیکھ۔ لیکن ہم مانگتے نہیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جو کچھ آ گیا وہ ٹھیک ہے، اگر اللہ نے دے دیا پھر اس میں سے جو اللہ کا حصہ ہے زکوٰۃ ہے وہ ہم نہیں نکال دے 2.5% جو سال کے بعد ہم نے نکالنی ہوتی ہے۔ یہ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، میرے اللہ نے اس دعا کی برکت سے مکے کا مؤذن بنا دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کافرہ ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، میں اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں لیکن میری ماں اسلام قبول نہیں کرتی، مجھے اتنا دکھ نہیں لگتا لیکن افسوس اس وقت لگتا ہے، دکھ اس وقت لگتا ہے، دل دماغ اس وقت پڑتا ہے جب وہ آپ کے بارے میں اچھے الفاظ نہیں بولتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کے لیے، میری ماں کے حق میں دعا کر دیجئے، ہاتھ اٹھا دیجئے، اللہم اہد امی، اے اللہ میری ماں کو ہدایت دے دے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اہد امی ابا ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے، اسلام دے دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فوراً گھر کی طرف بھاگ نکلے، فرمایا یقیناً آج میرا یقین ہے، ایمان ہے، میرے گھر پہنچنے سے پہلے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میرے گھر میں پہنچ گئی ہوگی۔ گھر گئے، دیکھا، دستک دی، اندر سے پانی کے گرنے کی آواز آ رہی ہے۔ ماں کو آواز دی، ماں دروازہ کھولیے، بیٹا ابو ہریرہ آیا ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ ذرا ٹھہر جا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا ہے، میں ذرا غسل فرما لوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، ابو ہریرہ اللہم اہد ام ابا ہریرہ، اے میرے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے، اسلام دے دے۔ میرے اور آپ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے الفاظ نکالے، ادھر قبولیت ہو گئی۔ یہی الفاظ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کے لیے نکالے، اللہم اے اللہ بارک فی رزقہ و مالہ، اللہ ابو ہریرہ کے رزق میں، مال میں برکت دے دے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چند کھجوریں لے کر گیا، تھوڑی سی کھجوریں تھیں، میں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجئے اللہ میری ان کھجوروں میں برکت ڈال دیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کی کھجوروں کے لیے برکت کی دعا کر دی اور ساتھ ہی یہ فرما دیا ہے ابو ہریرہ یہ جو تیری تھیلی ہے نا اس کو کمر کے ساتھ باندھ کر رکھنا اور اس کو کبھی الٹا نہ کرنا، جب بھی تو نے اس میں سے کھانی ہوئی، صدقہ کرنی ہوئی، اس میں ہاتھ ڈالنا اور نکال لینا، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے، دعا اتنی قبول ہوئی، اتنی قبول ہوئی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور، 3 ادوار میں، میرا خاندان، میرے صحابہ، میرے محلے والے اس تھیلی میں سے کھجوریں کھاتے گئے، حتیٰ کہ میں نے اتنے وزن جو ہیں ڈھیروں من کھجوریں میں نے اللہ کے راستے میں صدقہ بھی کی۔ اللہ کی قسم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اتنی قبول ہوئی، آج تک وہ اس تھیلی میں سے کھجوریں ختم نہیں ہوئی۔ ہاں وہ ختم کب ہوئی؟ جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، بھگدڑ مچی، لوگ بکھرے، آگے پیچھے ہوئے، میں ان لوگوں میں تھا اور لوگوں میں مل کر وہ میری کمر سے تھیلی کھل گئی اور جس دن وہ تھیلی گر گئی اس میں سے ساری کھجوریں نکل گئی، اس کے بعد اس میں برکت نہیں۔ آقا نے فرمایا تھا ابو ہریرہ اپنی تھیلی کو الٹا نہ کرنا،
جب تک اس میں سے کھجوریں نکالتے رہو گے میرے اللہ تجھے کھجوریں دیتا رہے گا۔ کیا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی ضرورت نہیں؟ یقیناً ہر شخص کہتا ہے کہ مجھے، میرے خاندان کو، میرے والدین کو، میری آل اولاد کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی ضرورت ہے، جس دعا کو رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اے میرے پیارے حبیب ان کے لیے دعا کیجئے، إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، آپ کی دعا ان کے لیے سکون دہ ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نَظَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا، اللہ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ میں اور آپ خوبصورت بننے کے لیے نہانے کے بعد بہت ساری چیزیں ایسی استعمال کرتے ہیں، آج میں نے فلاں فنکشن میں جانا ہے، کوئی دلہا ہے وہ بیچارہ جائے گا کہیں نائی کے پاس، وہاں سے تیار ہو کر آئے گا، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نظر اللہ عمران سمع منا حدیثا، اے میرے اللہ ایسے بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھنا جو ہماری ایک حدیث سنتا ہے، ایک بات سنتا ہے، ایک قول سنتا ہے، آگے وہ یاد کرتا ہے، اس کے بعد آگے لوگوں تک پہنچا دیتا ہے، خیر کا معاملہ پہنچا دیتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں میرے اللہ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھتے ہیں۔ ایک تو مجھے اور آپ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا ملے گی، دوسری بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ دین کی بات، اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آگے کسی تک پہنچا دیتا ہے، یہ بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، قیامت کے دن تک میرے اللہ اس کی قبر کو ٹھنڈا رکھتے ہیں جو اس نے حدیث یا قرآن کی کوئی بات آگے پہنچائی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہمیں ملے گی اور قیامت تک ہماری قبر ٹھنڈی ہوتی رہے گی۔ نظر اللہ عمران سمع منا حدیثا، کوئی آقا کا فرمان سنے، حدیث سنے اور قرآن کی کوئی آیت ہو وہ آگے پہنچانا، ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آقا کی دعا ملے گی اور قبر میں ہمیں اللہ کے رحمتیں وصول ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمیں بھی آقا کی دعائیں جو ہیں وہ اب بھی اثر کریں اور قیامت والے دن بھی ہمارے لیے باعث برکت ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔